میں اب برسی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے خطاب کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب مفتی محمود الحسینی صاحب کہ آپ رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام کہ تشریف لائیں اور اس عظیم و شان برسی امام خمینی سے خطاب فرمائیں۔ آغا قیامت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وصحبہ ومن بہدیہ مہتدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر محترم آغا جواد نقوی صاحب کے تحریک پر منعقد آج کا یہ نشست انتہائی قابل قدر علماء کرام، مہمانان گرامی اور سامعین، برسی امام خمینی کے عنوان سے منعقد یہ پروگرام تحریک بیداری امت کے زیر اہتمام بھی منعقد کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی کئی سارے اسٹیج سجائے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکابر کی پیش کردہ کردار اور اس کے تاریخی عمل کو ہر کوئی اپنا میراث سمجھتا ہے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میراث کو باقاعدہ طور پر ایک ثمر آور باغ کی ترتیب دے دیتا ہے جس کے چھاؤں میں بھی لوگ رہتے ہیں، جن کے ثمرات سے بھی استفادہ کرتے ہیں، لیکن کچھ موروثیت کے دعوے دار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ صرف کسی تحریکی شخصیات کے نام کے مجاور بن کر اس کے نام پر کھانے پینے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا دیتے۔ یہ آیت کریمہ جو بیان کیا گیا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، کہ جس چیز کے بارے میں علم کامل نہ ہو اس کا پیچھا کبھی بھی نہ کیا جائے، کیونکہ صداؤں پر لبیک کہنے والوں کو اللہ رب العزت نے جن صلاحیتوں سے نوازا ہے، وہ سننے کی صلاحیت ہے، وہ دیکھنے کی صلاحیت ہے، وہ قلبی میلان کی صلاحیت ہے، اور یہ تین صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہے، ان تینوں صلاحیتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ کس لیے دیا ہے۔ یہ اس لیے دی گئی ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے دیگر تمام مخلوقات کے مد مقابل سنجیدہ اور باشعور مخلوق بنایا ہے، تاکہ وہ اپنی زندگی کی سفر کے لیے جو بھی معاملات طے کریں اور جو بھی فیصلے کریں، زندگی کی جو بھی جد و جہد کی راہیں ہوں، وہ سنجیدہ بنیادوں پر ہو، وہ جذباتی بنیادوں پر نہ ہو، کیونکہ جذباتی بنیادوں پر طے کیے ہوئے فیصلوں میں پچھتاوے ہوتے ہیں، لیکن سنجیدگی کی بنیاد پر کیے گئے عہد
انسان کو عروج بخشتا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ امام خمینی کے اقدام جو انقلاب کی صورت میں تھا وہ باشعور اقدام تھا، وہ صرف جذباتی اقدام نہیں تھا، وہ ایک سنجیدہ اقدام تھا، وہ وقتی مفادات کے حصول کے لیے نہیں تھا۔ اس لیے جب ہم اس تحریک کا جائزہ لیتے ہیں تو اس تحریک میں اس نے اپنے قوم کو اپنے مد مقابل سے ٹکرانے کی بجائے اپنے مد مقابل کو پہچاننے کی صلاحیت عطا کی، انہیں اس سنجیدگی سے میدان میں اتارا کہ جب کچھ سازشوں نے اپنی مفادات اور اپنے اقتدار کی بقا کے لیے اس وقت کے افواج کو انقلابی عوام کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی، تو امام خمینی کا اقدام یہ نہیں تھا کہ تم ان کے مد مقابل میدان میں اتر کے ان سے لڑو، بلکہ ان کو یہ سوچ عطا کیا گیا کہ تم ایک شہنشاہی فوج ہو، ایک شہنشاہی حکومت کے زیر اثر ہو، تمہارے لیے کوئی بقا اور استقلال نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں اس انقلاب کے نتیجے میں کہ تم مستقل اس قوم کے فوج کہلانے لگو، ایک شہنشاہ کے غلام نہ کہلائے لگو۔ اور یہ وہ پیغام تھا کہ جس نے اس وقت کے اس فوج کو بھی احساس آزادی دلائی اور اس عوام کو بھی یہ فکر دیا کہ جس فوج کے آس پاس میں تم ہو یا جو فوج تمہارے آس پاس ہے اسے اپنے مد مقابل نہ بناؤ، بلکہ انہیں اپنا ہم فکر بنا کے میدان میں اتارو۔ اور وہی فوج پھر اس عوام کے ہم فکر بنی، پھر اس تحریک کے ہم دوش بنی، پھر اس تحریک کے ہم سفر بنی، اور یہاں تک کہ عالمی قوتوں کے اس آماجگاہ کو جو اس وقت تک عالمی طاقتوں کے روزی روٹی کا مرکز بنا ہوا تھا، پھر وہ اسلامی انقلابی ایران کی تحریک کی شکل میں دنیا نے اس کو پہچانا۔ اور ہماری اس سرزمین میں وہ تحریک جو ایران کی باشندگان کے لیے شعور اور سنجیدگی اور آزادی کا ذریعہ بنی، اس تحریک اور اس انقلاب کے رکھوالے ویسے تو ساری امت مسلمہ کو بننی چاہیے تھی، لیکن ایک مخصوص سازش کے ذریعے سے، ایک مخصوص منصوبے کے ذریعے سے اس تحریک کو اور اس انقلاب کو روئے زمین کی امت مسلمہ کے انقلاب کے بجائے صرف اور صرف ایرانی انقلاب کی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ انقلابی تحریک جو ایران کی سرزمین پر نمودار ہوئی تھی، جو ایک لحاظ سے پورے امت مسلمہ کے لیے ایک طویل ترین عرصے کے بعد ایک نوید تھی، لیکن اس نوید کے چہرے کو بدلنے کی ہزار کوشش کی گئی، اس تحریک اور اس انقلاب کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن بفضل خداوندی اور ان کے تدبر اور ان کے بصیرت اور ان کے تربیت یافتہ جماعت کے ذریعے سے وہ انقلاب وسعت پذیر ہوتی گئی۔ آج دنیا کے نقشوں پر ہم اس انقلاب کا جائزہ لیں تو ہمیں ان کے اثرات عرب ممالک کی بے چینی سے نظر آتی ہے، وہ ہمیں سعودیہ کی بے چینی سے نظر آتی ہے، ہمیں عرب ممالک کے حکمرانوں کی بے قراری میں نظر آتی ہے، ہمیں وہ شام کی سرزمین پر امریکی مفادات کو لرزتے ہوئے اور ان کے ٹانگیں وہاں نہ ٹکنے اور نہ جمنے کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں، اور اسی طرح ہم یمن میں ان کے اثرات کو دیکھتے ہیں، ہم لبنان میں ان کے اثرات کو دیکھتے ہیں، ہم فلسطین میں ان کے اثرات کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ اندازہ لگا لینا چاہیے ہے کہ اب وہ وقت گزر چکا ہے کہ اس انقلاب کے حدود کو متعین کیا جائے، اب وہ انقلاب وسعت پذیر ہو چکا ہے، اب وہ امت مسلمہ کے اندر پھیلنے لگ چکا ہے۔ وہ تمام ممالک جنہیں اہل تسنن اور اہل تشیع کے بنیاد پہ تقسیم کیا جا رہا تھا، اب اہل تسنن بھی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے خطوں میں برسر اقتدار رہنے والے جو بھی حکمران تھے
وہ اہل تسنن کے حکمرانی نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ مغربی ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے مغرب کی دلالی کر رہے تھے۔ اسی لیے اب ان کے خطوں میں ان کی دلالی بھی چیلنج ہو رہی ہے۔ لہٰذا وہ انقلاب جو ایران کی سرزمین پر امام خمینی کی قیادت میں نمودار ہوئی تھی، اس کے حقیقی وارث اگر اور اپنے آپ کو نہیں مانتے ہیں تو کم از کم اہل تشیع کو اس انقلاب کی قدر کرنی چاہیے، اہل تشیع کو اس انقلاب پہ فخر کرنی چاہیے، اہل تشیع کو اس انقلاب کے حقیقی وارث بننا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہمارے اہل تشیع کے کئی سارے طبقات جو یہاں پر ہمارے اس خطے میں بھی اور روئی زمین کے دیگر خطوں میں بھی وہ صرف امام خمینی کے نام اور اس کے انقلاب کے مجاور بنے ہوئے ہیں اور اس کے نام پر کما رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور لوگوں کی نوجوان نسلوں کو برباد کر رہے ہیں۔ انہیں حقیقی وارث بننا چاہیے، اسے ایسے میدان کو چننا چاہیے جس میدان نے شعوری بنیاد پر اور سنجیدہ بنیاد پر اس میدان کے اور اس جماعت کی قیادت نے اس پیغام کو اختیار کیا ہے، جنہوں نے نہ نوجوان نسلوں کو استعمال کیا ہے، نہ ان کو اپنی بندگی کے لیے استعمال کیا ہے، نہ انہیں اپنے غلامی کے لیے استعمال کیا ہے، بلکہ ایک شعوری درس کے لیے میدان میں اتارا ہے، اور وہ میدان آج آپ کے سامنے سجا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل تشیع کو اپنے قیادت پر غور کرنے کی ضرورت ہوگی، اپنے جماعتوں کے ساتھ چلنے پر غور کرنا ہوگا کہ ہم کہاں چل رہے ہیں۔ کیا ہم اس آیت کے الٹ تو نہیں چل رہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ ہر ایک نوجوان کے والد سے، ان کے والدہ سے، ان کے رشتہ داروں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں سننے کی صلاحیت بھی دی تھی، تم کیا سن رہے تھے جن صداؤں پر دوڑ لگا رہے تھے، تم کیا دیکھ رہے تھے جن کے کردار کو تم اچھا سمجھ رہے تھے، تم کس کے ساتھ چل رہے تھے جو تمہاری دل کا میلان اس کی طرف ہو گیا تھا، کس بنیاد پر ہوا تھا، انہوں نے تمہیں سکھایا کیا تھا، انہوں نے تمہیں سمجھایا کیا تھا، انہوں نے تمہیں دکھایا کیا تھا، کیا کردار اور قول یکساں تھا یا اس کے درمیان بھی تعارض اور تضاد نظر آ رہا۔ لہٰذا اور امت مسلمہ غور کرے یا نہ کرے وہ اس کی بدنصیبی، لیکن اہل تشیع پر افسوس کی بات ہے کہ وہ آج بھی اس دعوت حق اور سنجیدہ پروگرام پر غور نہیں کر رہے۔ امام خمینی کے صرف ایک بات کو دیکھ لیجئے، اس کے ایک سنجیدہ اقدام کو دیکھ لیجئے، باقی تو کتابیں بھری ہوئی ہیں، کہ انہوں نے یوم القدس منانے کی جو سبق دی اور سارا زمانہ جو اس زمانے میں اس چیز کو بہت معمولی سمجھتے تھے وہ مناتے گئے۔ انقلابی شخصیات جو بھی سبق دیتے ہیں وہ جذباتی نہیں، وہ دھوکہ دینے کے لیے نہیں، وہ بہلانے کے لیے نہیں، وہ ایک نتیجہ خیز نعرہ ہوتا ہے کہ اس کے نتائج بدیر ہوتے ہیں لیکن مثبت ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں واقعہ ہوا برطانوی راج میں جلیانوالہ باغ کا واقعہ، جن میں ہزاروں لوگ قتل کیے گئے، لیکن انڈین قیادت نے جلیانوالہ باغ کے مظالم کو زندہ رکھا، ہر سال مناتے گئے، یہاں تک کہ 2013 میں باقاعدہ برطانوی وزیر اعظم کوئی ڈیوڈ کیمرون جو وہاں آئے اور جلیانوالہ باغ پہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ ہمارے تاریخ کے سیاہ ترین باب میں سے ایک دبہ ہے، انہیں اعتراف کرنا پڑا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ القدس جیسے اقدام یہ انقلابی اقدام ہے، اس کو مناتے جائے، اس کو بولتے جائے، یہ ایک شعوری پیغام ہے، ایک سنجیدہ عمل ہے سمجھانے کے لیے۔ آج اس کے نتائج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا اس پر سوچنے پہ مجبور ہے، دنیا غور کرنے پہ مجبور ہے، لیکن یہ سارے سنجیدہ اقدامات کے ذریعے، جذباتی اقدامات کے ذریعے نہیں۔ انقلابی قومیں، انقلابی شخصیات زندہ رہتے ہیں اپنے شعوری اور انقلابی اور سنجیدہ اقدامات کے ذریعے سے، اپنے جذباتی اور مفاداتی اقدام کے ذریعے سے لوگ مٹ جاتے ہیں۔ وقتی مفادات تو ہوتے ہیں لیکن مفادات بھی رہ جاتے ہیں، ان کے نام بھی مٹ جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔